سات آسمانوں کے معنی کیا ہیں؟ کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ فضا و آسمان کی 7 تہیں ہیں، یا اس کے معنی یہ ہیں کہ جنت کی 7 سطح ہیں، یعنی بہشت 7 سطحوں پر 7 تہوں پر مشتمل ہے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں بیان ہوئے 7 آسمانوں کے کیا معنی ہیں اور 7 زمینوں کا کیا مطلب ہے؟ ناظرین، آسمانوں اور کہکشاؤں کے بارے میں سائنسی لحاظ سے پائے جانے والے لمحات کے پیش نظر قرآن مجید میں بیان کیے گئے 7 آسمانوں کے بارے میں قطعی طور پر یہ کوئی نظریات پیش نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس سلسلے میں اعتماد و گمان کی صورت میں چند نظریے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں مستقل غافل نہیں رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کا مقصد انسان کی معنی تربیت و ہدایت ہے، اور قرآن مجید کا 7 آسمانوں اور زمین، سورج اور زمین کی حرکت وغیرہ کے بارے میں اشارہ ان کی حقیقت کے علاوہ خداوند تعالیٰ کی لفانی قدرت کی نشاندہی اور خدا کو پہچاننے کی راہ ہموار کرنا اور خلقت کے بارے میں تفکر و تدبر کرنے کے لیے انہیں آمادہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح 7 آسمانوں کا ذکر ہے، اس طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے۔ قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ ہی نے 7 آسمان اور اس طرح 7 زمینیں بھی بنائیں۔ اللہ نے 7 آسمان اور اسی طرح 7 زمینوں کو بھی بنایا۔ اس آیت کی تفسیر ملاحظہ کی جائے، کنز الایمان کی حاشیے پر تفسیر نور العرفان مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ زمینیں 7 ہیں، یا تو 7 ولایتیں ہیں جنہیں حقلین کہا جاتا ہے۔ یہ 7 طبقے ہیں، لیکن چونکہ یہ تمام طبقے مٹی کے ہیں اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن مجید میں عرش کو واحد فرمایا جاتا ہے۔ آسمان مختلف چیزوں کے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ہیں، لہٰذا انہیں سماوات جمع فرمایا جاتا ہے۔ تفصیل قرآن کے حاشیے پر حافظ عتیق الرحمن فرماتے ہیں کہ لوحی طور پر یہ سما و عرض آسمائے نسوی ہے، یعنی بلندی کا نام سما، پستی کا نام عرض، گویا اس لحاظ سے پہلا آسمان دوسرے کے لحاظ سے عرض ہوا۔ اسی طرح 7 آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 ہی ہیں۔ دوسرا مفہوم یہی ہو سکتا ہے کہ ہماری زمین جیسی اور بھی زمینیں ہوں اور وہاں کسی جاندار کی مخلوق کی آبادی ہو۔ جدید سائنسی تحقیقات میں ایسے کئی سیاروں کا سراغ لگایا گیا ہے جہاں کئی حالات ہمارے زمین جیسے ہیں اور جہاں جاندار مخلوق کے پائے جانے کے امکان بھی ہیں۔ مفتی محمد شفیق فرماتے ہیں کہ اس آیت سے اتنی بات تو واضح طور پر ثابت ہے کہ جس طرح آسمان 7 ہیں، اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ اس لیے اس صورت یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے اور یقین کرے کہ زمینیں بھی آسمانوں کی طرح 7 ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ متعدد آسمان اس نے بنائے، ویسے ہی متعدد زمینیں بھی بنائیں۔ اور زمین کی قسم کا مطلب ہے کہ جس طرح یہ زمین جس پر انسان رہتے ہیں اپنی موجودات کے لیے فرش اور گہوارہ بنی ہوئی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اور زمینیں بھی تیار کر رکھی ہیں جو اپنی اپنی آبادیوں کے لیے فرش اور گہوارہ ہیں۔ ممکن ہے کہ زمینیں 7 سے زیادہ ہوں، اسی طرح آسمان صرف 7 ہی نہ ہوں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ حال میں امریکہ کے ماہرین نے مشاہدات سے اندازہ لگایا ہے کہ زمین جس کے کشا میں واقع ہے، صرف اسی کے اندر تقریباً 40 کروڑ ایسے سیارے پائے جاتے ہیں جن کی طبی حالات زمائی زمین سے بہت کچھ ملتے جلتے ہیں، اور امکان ہے کہ ان کے اندر بھی جاندار مخلوق آباد ہو، یعنی زمینیں بھی 7 پیدا کی گئی ہیں۔ جیسا کہ تنزیہ وغیرہ کی حدیث میں ان میں 5 احتمال ہیں کہ نظر آتی ہو، مگر لوگ ان کو تارے سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ مریخ وغیرہ کی نسبت آج کل حکمران یورپ کا گمان ہے کہ اس میں پہاڑ، دریا اور آبادی ہے، یعنی مریخ کے حوالے سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس میں پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہے اور آبادیاں بھی ہیں۔ یہ کائنات اس آسمان و زمین تک محدود نہیں، بلکہ یہ پہلا آسمان ہے جسے ہم اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں۔ اور جس طرح آسمان دنیا کے نیچے زمین ہے، اسی طرح دوسرے آسمان کے نیچے بھی زمینیں بھی ہیں، لیکن یہ زمینیں ہماری زمین سے کافی مختلف ہیں اور سائنس کی رسائی خول سے باہر نہیں ہے۔ اس میں ہم رہتے ہیں، یعنی یہ زمین اور یہ زمینیں اور یہ آسمان، اس کے اوپر کا پہلا آسمان مرغی کا چوزا جب تک انڈے کے اندر رہتا ہے اس کے لیے دنیا ویسی ہی ہوتی ہے، اور جب اس خول سے باہر آتا ہے تو ایک وسیع دنیا میں آنکھ کھولتا ہے۔ اسی طرح ہم اس زمین و آسمان کے خول میں بند ہیں،
لیکن اللہ کی کائنات اس حد تک محدود نہیں ہے۔ وہی الہی جس نے ہم تک اس راز کا انکشاف کیا کہ وہ نہایت وسیع ہے، یہ کہ وادی دیگر ایسے 7 عالم ہے کہ قرآن مجید اپنی حقانیت کے اس اخبار و حقائق کے اسبات کے علاوہ اور اس کے لیے سائنس کا محتاج نہیں۔ سائنس صرف حقائق پر سے پردہ اٹھانے کا کام کر رہی ہے۔ ویسے ابھی تک سائنس کی پہنچ آسمان دنیا تک بھی نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ سائنس ثابت کرے گی کہ آسمان کس طرح 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں۔ احادیث میں اس کا مطلب یہ واضح ہوتا ہے کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 ہیں، البتہ ان کی کوئی تفصیل قرآن و حدیث میں نہیں بیان کی گئی اور نہ ہی بتائی گئی ہے کہ 7 زمینیں تہ بتائے ہیں یا ان کے درمیان فاصلہ ہے، اور اگر فاصلہ ہے تو وہ کہاں واقع ہے۔ کائنات کی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن تک کبھی انسان کے علم کی رسائی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت جانتا ہے، اور قرآن پاک کے مقصد کے لیے یہ ساری تفصیلات جاننا ضروری نہیں۔ آیت کا اصل مقصد یہی ہے کہ کائنات کے حقائق سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر ایمان لایا جائے، اور در حقیقت اس بات پر بھی ایمان لایا جائے کہ یہ معاملات کیا ہیں، کس حد تک یہ بات جاتی نظر آتی ہے اور حقیقت کے قریب ترین یہ بات ہوتی نظر آتی ہے۔ اس زمین پر کون سی چیز پہلی تھی، اس زمین پر کون سی چیز آخری ہوگی، اس حوالے سے تبھی بہت ساری باتیں پوچھی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں۔ عام طور پر اہل علم نے مختلف زمانوں میں فلسفیانہ تصورات کی بنیاد پر آسمان کی ماہیت اور حقیقت متعین کرنے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے کسی نے چاند کو پہلے آسمان میں مذکور کر دیا، سورج کو چوتھے آسمان میں اور دیگر سیارگان فلکی کو دوسرے آسمانوں میں مذکور قرار کر دیا۔ کسی نے مختلف ترتیب بیان کی، تحریر کیا کہ شاید یہی اسلام کا موقف ہے اور یہی کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، پر غلط ثابت ہوا۔ قرآن و حدیث کی کوئی ایک نسبی تصور کی تائید نہیں کرتا۔ یہ موقف دراصل قدیم علماء کا تھا جو ایک یونانی فلسفے پر مبنی تھا۔ دینی کتابوں میں اس کے بیان ہو جانے کی وجہ سے اسے غلط طور پر دینی تعلیمات کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب تسخیر کا واقعہ پیش آیا تو بعض لوگوں نے کم فہمی کی بنا پر اسے دین تصورات کے منافی سمجھا، حالانکہ اس واقعے کا امکان دینی تصورات اور اسلام کے بیان کردہ حقائق کے مطابق تھا۔ اس میں عقلم اور نقل کسی قسم کی مخالفت نہ تھی، کیونکہ سورج، چاند اور دیگر ستارے کرۂ ارض کے اوپر کروڑوں اربوں میلوں پر بالائی طبقے میں گردش کرتے ہیں۔ یہ تمام سماوی طبقات اپنے اپنے افلاکی یعنی آپٹس میں محو کر رہے ہیں جو زمین و آسمان کے درمیان واقع ہیں۔ ابن ابی حاتم اور ابو شیخ نے حسان بن عطیہ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا، شمس القمر اور تمام سیارگان آسمان اور زمین کے درمیان اپنی فلک یعنی مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ فلک کے درمیان آسمان اور زمین کے درمیان واقع مدار ہے، جن میں تمام سیارے، سورج اور چاند گردش کرتے ہیں۔